کہانی شروع ہوتی ہے خوابوں کی دنیا سے، جہاں خوابوں کا خدا اپنی خوابوں کی دنیا چھوڑ کر اصل دنیا میں آتا ہے تاکہ برے سپنے کو ختم کر سکے۔ لیکن ڈریم لارڈ کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ڈریم لارڈ دنیا میں جاتا ہے، سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں 1916 میں انگلینڈ میں ایک بوڑھا شخص اسمتھ میگس سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں۔ میگس ایک جادوگر ہوتا ہے۔ میگس کا بیٹا ایلیکس اسمتھ کو اپنے والد کے کمرے میں لے جاتا ہے۔ میگس اسمتھ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آخر کار تم نے میری بات مان ہی لی۔ اسمتھ میگس کو کہتا ہے کہ پچھلے ہفتے میرا بیٹا سمندری جہاز میں ڈوب کر مر گیا اور اب وہ مجھے واپس چاہیے زندہ۔ اسمتھ میگس کو ایک جادوئی کتاب دیتا ہے تو میگس بہت خوش ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا جو پچھلے سال مر گیا تھا، کیونکہ اس کتاب میں لکھے منتروں سے وہ موت کے فرشتے کو قید کر کے اپنے مطالبات منوائے گا اور اپنے بیٹے کو زندہ کرے گا۔ پھر آدھی رات کو میگس جادو منتر شروع کرتا ہے۔ اسی وقت ڈریم لارڈ برلن میں اس برے سپنے کو جس میں ڈریم لارڈ نے ایک قاتل کو بنایا ہوتا ہے اور وہ سپنے سے نکل کر دنیا میں آیا ہوتا ہے جہاں وہ بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے۔ ڈریم لارڈ جیسے ہی کورنٹین کو ختم کرتا ہے تو اسی وقت وہ میگس کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ میگس نے ایک جادوئی دائرہ بنایا ہوتا ہے جس میں ڈریم لارڈ پڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے ایلیکس کو بولتا ہے کہ اس کے پاس جو ریت کا تیلا اور جادوئی ڈائمنڈ ہے وہ اٹھا کے مجھے دے دو، مگر خیال رکھنا کہ یہ جادوئی دائرہ ٹوٹ نہ جائے ورنہ وہ واپس آزاد ہو جائے گا۔ ایلیکس یہ سب اٹھا کے والد کو دیتا ہے اور پھر آخر میں میگس اس کا ہیلمٹ نکال کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میگس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈریم لارڈ کو قید کر کے اس نے دنیا میں کتنی تباہی کی ہے، کیونکہ اگلی صبح کوئی 10 لاکھ مرد خواتین کو ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کسی کو نیند نہیں آتی تو کوئی نیند سے نہیں اٹھتا۔ میگس سے کورنٹین اس کے گھر ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے موت کے فرشتے کو نہیں، ڈریم لارڈ کو قید کیا ہے۔ جو چیزیں تم نے اس سے قبضے میں لیا ہے اس کے استعمال سے تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو، مگر یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے اور اس کے سامنے کوئی سو نہ پائے ورنہ وہ ان کے سپنے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میگس بہت کوشش کرتا ہے کہ ڈریم سے بات کر سکے اور اپنے بیٹے یا بہت ساری دولت ڈریم ان کو دے تاکہ میگس ڈریم کو آزاد کرے، لیکن ڈریم ایسا کچھ نہیں کرتا اور 10 سال گزر جانے کے بعد اور اس طرح 10 سال گزر جاتے ہیں اور ہیلمٹ، ریت اور روبی نے میگس کی زندگی بدل دی ہوتی ہے۔ میگس کے گھر پارٹی ہو رہی ہوتی ہے تو ایلیکس کچھ گھر کے باہر کھڑے لوگوں کو واپس جانے کا کہتا ہے کیونکہ گھر میں مزید مہمانوں کو ٹہلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو وہاں موجود لوگ ایلیکس کو کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں ایسا کہنے والے؟ تو وہاں ایلیکس کی سوتیلی ماں آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ یہ میگس کا بیٹا ہے، تو یہ سن کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر جہاں ڈریم قید ہوتا ہے وہاں پر موجود گارڈ کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے اور وہ دوسرے گارڈز کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں ایلیکس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے آپ جائے، گارڈز کے آنے تک میں یہاں خیال رکھتا ہوں۔ گارڈز چلے جاتے ہیں اور ایلیکس ڈریم کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میرے فادر تم سے جو کہتا ہے وہ کرو اور اس کے بیٹے کو واپس لے آؤ تو تمہیں رہا کر دیں گے، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات میگس سن لیتا ہے اور ایلیکس کو پیٹنا شروع کرتا ہے۔ ایلیکس کہتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسی دوران ڈریم کا جاسوس کوا وہاں آتا ہے تو میگس گن اٹھا کے اس کو مارنا چاہتا ہے۔ میگس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کون؟ تو وہ اس کا نام جیسمین بتاتا ہے اور ایلیکس کو کہتا ہے کہ تم اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کوے کو مار دو۔ ایلیکس گن اٹھا کے جیسمین کو ڈھونڈتا ہے۔ کوا چپکے سے گھر کے اندر آتا ہے اور آگ لگاتا ہے۔ گھر میں سب آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں اور کوا ڈریم کو آزاد کرنے اس کے کمرے میں جاتا ہے اور شیشے کی کانچ میں قید ڈریم کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں ایلیکس کوے کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے۔ ڈریم یہ دیکھ کے بہت افسردہ ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف بیماری آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ ایلیکس کو ایک اچھا دوست ملتا ہے۔ ایک دن ایلیکس اپنی سوتیلی ماں ایتھل کو روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایلیکس وجہ پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن میگس ایسا نہیں چاہتا، وہ مجھے اس بچے کو گرانے کا کہتی ہے۔ پھر ایتھل ایلیکس کو کہتی ہے کہ آج رات میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور وہ چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ روبی، ریت اور ہیلمٹ بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ قید خانے میں میگس ایلیکس کو اپنی
چڑی سے مارتا ہے تو ایلیکس چڑی پکڑتا ہے اور والد سے بحث کرتا ہے، پھر چڑی چھوڑ دیتا ہے تو میگیس کا سر پیچھے شیشے کی کانچ سے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میگیس کی موت ہوتی ہے۔ ایلیکس ڈریم کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر پیچھے سے گارڈز آواز دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ایتھل ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ ایلیکس دوست کے ساتھ وہ ڈریم کے پاس آتا ہے اور ڈریم کو بتاتا ہے اگر ہم تم کو آزاد کر دیں تو تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، مگر ڈریم کوئی جواب نہیں دیتا۔ کافی سال گزر جاتے ہیں اور ایلیکس بھی کافی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایلیکس ڈریم کو بتاتا ہے کہ میں نے ہمیشہ چاہا تم کو آزاد کروں، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ اسی دوران ایلیکس کا دوست آتا ہے اور ایلیکس کو ویل چیئر پر بیٹھ کے واپس جانے کا کہتا ہے، لیکن جیسے ہی ایلیکس ویل چیئر پر بیٹھتا ہے اور واپس اپنے روم کی طرف جاتا ہے تو سرکشا کوچ کی لکیر مٹ جاتی ہے اور کمرے میں ڈریم کی حفاظت کے لیے 2 گارڈز ہوتے ہیں، تو ڈریم میل گارڈز کو اپنی جادو سے سلاتا ہے اور اس کے سپنے میں چلا جاتا ہے۔ سپنے میں جیسے ہی ڈریم گارڈ کے سامنے آتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے فائر کرتا ہے، لیکن گارڈ نیند میں نہیں اصل میں فائر کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیشے کی بنی ہوئی کانچ ٹوٹ جاتی ہے اور گارڈز کو بے ہوش کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ڈریم آزاد ہونے کے بعد پہلے ایلیکس کے سپنے میں جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ایسے خواب میں قید کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، مگر وہ اٹھ نہیں پاتا۔ برے سپنے اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈریم آزاد ہو گیا ہے۔ ڈریم اپنی دنیا میں واپس جاتا ہے تو لوزیا ڈریم کی لائبریری سنبھالنے والی وہ ڈریم کو بتاتی ہے کہ اب تمہاری دنیا ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی اور باقی سب آپ کی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب ڈریم واپس نہیں آئے گا، اس لیے ڈریم لوزیا کو بتاتا ہے کہ میں جاگتی دنیا کو برے سپنوں کے حوالے نہیں کروں گا اور میں واپس دوبارہ اپنی دنیا بناؤں گا۔ اور یہاں ہوتا ہے دی سینڈ مین سیزن 1 ایپیسوڈ 1 کا دی اینڈ۔